بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق درک علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا، اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا ہے۔ یقیناً جب ہم نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو پھر بہترین نیکی جو ہے وہ دین اسلام کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو سمجھانے کی نیکی ہے، کہ جتنا ہو سکے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، اور اس دنیا میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان باتوں کو اگر انسان خود سمجھ لے، دوسروں کو سمجھا دے، جو معلومات انسان کو حاصل ہو ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، انسان جو معلومات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ توفیقات کے نتیجہ میں انسان کو حاصل ہو جائیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو انسان تشویق کرے، انکریج کرے، ایک دوسرے کو انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، انسان اپنی معلومات کو شیئر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروائے انسان کہ ہم سب مسافر ہیں، کس سفر پر نکلے ہوئے ہیں، ہمارا ایک مشن ہے، ہماری خلقت کا ایک مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس راستے پر انسان خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلائے۔ عزیزان محترم، انسان بہر صورت نسیان سے ہے، بھول جانے والا، اس لیے اس کو بار بار ریمائنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان اس شہد کی سی مثال کے مطابق اس دنیا کی لذتوں میں اگر اس قدر مگن ہو چکا ہے اور خواب غفلت میں جا چکا ہے تو اس کو جھنجھوڑا جا سکے، اس کو ریمائنڈ کروایا جا سکے کہ اے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والے انسان، اٹھو۔ کہتے ہیں نا جی کہ چلو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یا بھاگو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ زمانہ چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ہمیں ہے جو اس زمانے کے ساتھ چلنا، اس مقصد اخروی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، یہ پلیٹ فارم بھی ایک نعمت الہی ہے، اس پر بھی جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم جیسے اور بہت سارے لوگ، اور ہمارا پلیٹ فارم اور ہمارے جیسے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریمائنڈ کروائیں ایک دوسرے کو، بالخصوص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد ہے، ہدف ہے، بائن معنی کہ ہدایت دو طریقے کی ہے۔ ایک وہ ہدایت کی جو انسان خود اپنے تجربات سے حاصل کرتا ہے، علم سے حاصل کرتا ہے، اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک لمبا راستہ ہے، ایک لانگ روٹ ہے۔ اور ایک وہ جس کا انتظام خدا نے کیا ہے، ہدایت الہی،
کہ اللہ رب العزت نے انتظام کیا، قیامت تک کے لیے خدا نے ذمہ داری لی ہے انسان کی ہدایت کی، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام وضع کیا ہے، ایک سسٹم وضع کیا ہے۔ اسی نظام کا نام اسلام ہے، وہی دین الہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کرے گا خدا اسے کچھ قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی دین نظام ہے، سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو جب سسٹم خدا نے کریٹ کیا ہے تو اس سسٹم کے پہنچانے والے، اس سسٹم کو بچانے والے، اس سسٹم کو آپریٹ کرنے والے کیسے ممکن ہے کہ ہم خود سے انتخاب کر لیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم خود سے بنا لیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس کو دل چاہے اسے ڈھونڈ لیں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر جو واقعاً ایک امتیاز ہے، جو ایک فرق ہے واضح طور پر، وہ یہ ہے کہ ہم مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے شیعیان حیدر قرار نہ فقط یہ کہ نظام الہی کو مانتے ہیں، نہ فقط یہ کہ اس سسٹم کی پیروی کرتے ہیں جو اسلام ہے اور جو یقیناً یہی اللہ کی طرف سے پسندیدہ دین ہے، بلکہ اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو آپریٹ کرنے والوں کے ساتھ چلنے کے لیے اللہ ہی کے منتخب شدہ اور بھیجے ہوئے افراد بشری لبادے میں مخلوق نورانی ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ساری کوشش جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ نہ فقط یہ کہ سسٹم کو مانے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس سسٹم کو ہم تک پہنچانے والے اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کو آپریٹ کرنے والے، وہ بھی پیکج ڈیل کے طور پر اللہ کی طرف سے ہیں۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ان بندوں پر جو خدا کے منتخب بندے ہیں۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہاں پر عباد جمع ہے عبد کی۔ عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، بندے کو بھی کہتے ہیں، عبودیت یعنی بندگی۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر بندگی کون سی بندگی؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کے وارث بندوں میں سے قرار دیا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عبد کی بات آتی ہے، عبودیت کی بات آتی ہے، بندگی کی بات آتی ہے، تو یہاں پر مراد ہر انسان ہے، ہر بندہ ہے۔ میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں، ہم سارے کے سارے عبداللہ ہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا تو کیا وہ بھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کیا وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ہوگا؟ عبد الرحمن، رحمان خدا کا ٹائٹل ہے، اللہ کا بندہ۔ یا وہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو کیا یہاں پر مراد ہر قسم کا، ہر کوئی جو بھی بندہ ہوگا، بندگی، عبودیت؟ عزیزان محترم، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کی انہی آیات کو سمجھنے کے لیے سفر معراج پر نگاہ دوڑانی ہوگی اور وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ خدا کے نزدیک عبودیت کا معیار کیا ہے، اور جن بندوں کی بات خدا نے کی ہے، جیسے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی بعث فی الامیین، تو یہاں پر جو ہے وہ پھر وہی بات، امیین ام القریٰ کے رہنے والے کون سے؟ کیا ہر بندہ؟ نہیں۔ یہاں پر معراج کی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عبودیت کا معیار واضح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی. یہاں پر کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنے سبحان اللہ اس قدرت کے، سبحان الذی، یعنی تمام تر تعریفیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ وہی خدا سبحان الذی، وہ جو اسری بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو سیر کروانے کے لیے لے گیا. تو یہاں پر جو معیار عبودیت ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہاں پر جو عبادنا میرے بندے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہاں پر جو معیار عبودیت وہ ادھر آ کر واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ان بندوں میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو خدا نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، رحمت للعالمین کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، لولاک لما خلقت الافلاق کہا، اول ما خلق اللہ نوری کہا. تو یہ پیمبر جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق، یہ پیمبر کہ جو سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، اور نزل الفرقان علی قلبک کے مصداق، یہ پیمبر جو ہیں ان کو معراج کی رات خدا اپنا عبد کہہ رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا. تو یہاں پر عبودیت، بندگی، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس عباد الرحمن کے زمرے میں جا کر اس عبودیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر معیار اور ملاق ہے، اور یہاں پر معیار اور ملاق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عبودیت کا معیار رکھا ہے، ان میں سے ان عبدوں میں سے ایک عبد معراج کی رات خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خوب، بہر صورت حضرت محترم، یہ ایک لطف الہی ہے کہ پروردگار نے یہ ہستیاں ہمیں عنایت فرمائی، اور اسی لیے رسول خدا نے بھی فرمایا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اسی طریقے سے ولایت، میں مختصر سی پہلے بات عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا کہ جب ولایت کی بھی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر معیار ولایت کہ جس کے متعلق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نعمان بن ثابت کے ساتھ اس ڈسکشن میں یہ فرمایا تھا کہ تم اس کی تعویل کیا کرو گے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر سوال کرے گا. تو جب وہ جواب نہیں دے سکا تو امام نے، جب امام سے اس نے پوچھا ہے عاجز آ کر، تو امام نے اسے فرمایا کہ یہاں پر نعمت سے مراد نعمت ولایت علی ابن ابی طالب اور ماں آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، کہ یہاں پر نعمت سے مراد نعمت ولایت آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ولایت بھی جو ہے وہ من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، یہاں پر جو ولایت ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہاں پر ولایت امام حسن مجتبیٰ ہے، یہاں پر ولایت حسین سید الشہداء ہے. وَتِسْعَةَ مَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الحسین، ولایت 9 معصومین مابقی 9 آئمہ علیہم السلام جو کہ ذریت حسین ابن علی علیہ السلام میں سے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہر صورت ہم پر لطف الہی ہے کہ ہم اس نظام کو بھی مانتے ہیں، اور اس نظام کے چلانے والے اولی الامر، صاحبان امر، جو صاحبان اختیار ہیں، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہ ایک نعمت الہی ہے، یہ ایک امتیاز ہے. اور اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے ذریعے سے سمجھیے، اور بالخصوص جب ان کی ولادت اور شہادت کے ایام آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق گفتگو کریں.
آج 12 ذی القعدہ ہیں، اور 11 ذی القعدہ جو ہے وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے ایران والے اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس بھی ایک امام معصوم موجود ہے، امام رضا علیہ السلام۔ تو اس وقت ایران میں تو دہائے کرامت کے نام سے پورا 10 دن کا جشن ولایت اور ولادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا اہتمام کیا جاتا ہے، پورے 10 دن۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہر معصوم کی ولادت پر کم از کم 5 دن خمسہ عشرہ جو ہے وہ ضرور منائیں۔ یعنی واقعاً ایک دن میں حق ادا نہیں ہوتا، مختلف زاویوں سے ان پر گفتگو کی جائے، تجزیہ و تحلیل کیا جائے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے تمام تر اقوال کو، ان کے تمام تر جو زندگی کے پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ امام رضا علیہ السلام کے متعلق اگرچہ باہر صورت کافی میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو جو ہے وہ ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ جو مختصر سی تاریخ ہے وہ تو یقیناً آپ نے کافی مرتبہ سن لی ہے، اور جو پروگرامز یقیناً اسلامک سینٹرز کے اندر ہو رہے ہیں، ایکسکیوز می معذرت کے ساتھ، تو یقیناً ان میں جو ہے وہ آپ تک معلومات پہنچ رہی ہیں۔ لیکن عزیز محترم ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ہے جو مشہور واقعات ہوتے ہیں فقط وہی بیان کیے جاتے ہیں، اور جو بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید اتنے زیادہ مشہور نہ ہوں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر دہائے کرامت منایا جائے اور اگر واقعاً چند دن گفتگو کی جائے تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ تمام طور جزیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی ایک مختصر سا، یعنی البتہ وہی مشہور واقعات جو ہیں ایک دو آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد چند ایک گزارشات میری ہوں گی، کل کے پروگرام کے حوالے سے کچھ ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کروں گا اپنے اس پروگرام میں، اور پھر میں آج تھوڑا جلدی اجازت چاہوں گا، ایک انتہائی مجھے جو ہے وہ ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں آج اپنے روٹین کے مطابق پروگرام مطلب جو ہے نا وہ اب اگرچہ تھوڑا لیٹ بھی شروع ہوا ہے، الحمدللہ ہمارا ہیوسٹن اسٹوڈیو جو ہے وہ وہاں سے پروگرام تھوڑا سا جو ہے نا وہ مطلب لیٹ شروع ہوا اور تھوڑا لیٹ تک جو ہے نا وہ گیا۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ مسئلہ بن رہا ہے۔ میں خود ابھی نیو یارک گیا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا، یعنی واقعاً دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے تو آپ کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا۔ میں مختصر سی جو ہے وہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ پردہ سکرین اس طرف کیا ہے اور اس طرف کیا ہے، تو اٹس اے بگ ڈفرنس۔ یہاں پر کیا ہے کہ فار ایگزامپل بے ایریا کے اندر کیلیفورنیا میں چونکہ 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے، ہمارے ہاں اذان جو ہے وہ تقریباً 7 سوا 7 جو ہے نا وہ یہاں کے لوکل ٹائم کے مطابق جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر ہمیں دیکھا جائے تو یہاں پر تو ایک اچھا خاصا دن ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر اسی بات کو سامنے رکھ کر ایسٹ کوسٹ میں دیکھا جائے تو وہاں پر 8 9 10 یعنی 10 o'clock it's very late, there is no doubt about that، اور پھر 10:30 11 تو I'm sure it's very late۔ لیکن آفرین ہے واقعاً مومنین کے اوپر، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ 10:30 11 بجے تک مومنین جو ہے نا وہ جاگتے رہتے ہیں اور الحمدللہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نیو یارک میں گیا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اٹ گیٹس ویری لیٹ، تو اس لیے ہم ٹائم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ انتظار میں ہے کہ 1 گھنٹے کا جو مطلب ٹائم اوریجنلی اپنے اس میں جائے گا، چونکہ ظاہر سمر ٹائم ہے، ونٹر ٹائم جب جو ہے نا تبدیل ہوگا تو اس سے اگرچہ کافی حد تک ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پروگرام کو ٹائم کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ انشاءاللہ جو ایسٹ کوسٹ ہے وہاں کے مومنین کو بھی جو ہے پریشانی نہ ہو، اور لیٹ نائٹ تک ان کو مطلب جو لوگ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ان کو نہ جاگنا پڑے، اور جو لوگ نہیں دیکھ پاتے وہ بھی جو ہے وہ کم از کم پروگرام کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ اگرچہ الحمدللہ جو میں نے محسوس کیا نیو یارک کے اندر وہ یہ ہے کہ جو مومنین جلدی سو جاتے ہیں وہ بھی سونے سے پہلے ایک مرتبہ نور ولایت کو بے شک 5 منٹ کے لیے صحیح آئی ہیو ہرڈ اینڈ آئی ہیو نوٹسڈ
کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے نا 5-10 منٹ کے لیے دیکھ کر سوتے ہیں. مطلب یہ بھی ہے کہ جن کو جلدی سونا ہوتا ہے وہ بھی 5-10 منٹ کے لیے ضرور دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پھر جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. مطلب جو ہے نا ہمارے لیے بڑی باعث سعادت ہے, اور ہمارے ولایت ٹی وی اور پوری ٹیم کے لیے یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیمنٹ ہے. اٹس اے ویری گڈ نیوز اینڈ گڈ تھنگ کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ مومنین جو ہیں وہ دیکھتے ضرور ہیں, اگر جن کو جو ہے وہ جلدی سونا ان کو. اینی وے, تو خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں پروگرام کو آج تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کروں. امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو مشہور واقعات ہیں, پہلی بات تو ابھی آپ نے ظاہر وہ سنا کہ کس طرح سے امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ محظور کیا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ یا خلافت کو قبول کریں یا ولایت عہدی کو قبول کریں. لیکن بہرحال اب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, تاریخ کی حقیقت یہ ہے, واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ امام رضا علیہ السلام اپنی شرائط پر ولایت عہدی کو قبول کر لیتے ہیں. اور جب امام رضا علیہ السلام نے اپنی شرائط پر ولایت عہدی کو قبول کیا ہے, تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو مأمون کا ایجنڈا تھا وہ چاہتا یہ تھا مأمون کے امام رضا علیہ السلام کو بلائے اور بلا کر امام کے ساتھ مناظرے کروائے, یعنی جو ہے نا مختلف قسم کے مناظرے ہوں, اور ان مناظروں میں مأمون کے ذہن میں یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ ان مناظروں میں ان علماء کے سامنے, محققین کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے, اور اپنی علمی جو ان کی جو سطح ہے مطلب مأمون کے نزدیک وہ اتنی نہیں تھی, اور امام جو ہے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ان کو شرمندگی ہوگی تو ان کی جو منزلت اور ان کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. عزیزان محترم, بارہا میں نے یہ بات عرض کی ہے, اس کی ایک بیسک وجہ ہے. سب سے پہلی بات ہوتی ہے نا, کہتے ہیں نا فارمولہ, یعنی ایک وہ جو فارمولہ ہوتا ہے نا 2+2 4, تو یہ جو فارمولہ ہوتا ہے, جسے بڑا مشہور واقعہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہ شام کے ایک جاسوس آیا, کیونکہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے تھے اور کبھی ان کی نماز یعنی اول وقت سے قضا نہیں ہوئی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام یہ ہے کہ ان کا دعویٰ تھا سلونی قبلا تفقدونی, کہ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا نمبر ایک یہ کہ جو بھی ان سے سوال کرتا تھا کبھی اس کا جواب رد نہیں کرتے تھے, جواب ضرور دیتے تھے, اور دوسرا یہ کہ نماز وقت پر پڑھتے تھے. تو آ کر ایک شامی جاسوس جو ہے وہ منافق, اس نے آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب سے ایسے وقت میں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے سوال پوچھا, اور یہ تھا کہ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ جواب دینے بیٹھیں گے تو ظاہر اتنا لمبا جواب ہو جائے گا کہ وہ نماز ان کی اول وقت ہاتھ سے نکل جائے گی, اور اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ بھئی آپ جو مرضی پوچھو میں تمہیں اس کا فوراً جواب دوں گا, وہ غلط ہو جائیں گے. تو جب اس نے سوال کیا تھا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں, تو اب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جو جواب دیا ہے, مطلب پوری کائنات کو کنگھا دیکھی تو کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ بھئی فار ایگزامپل بندر, گدا, ہاتھی, شتر مرغ, فلاں پرندے, اب بیٹھ جائیں آپ جناب مخلوق کو لے کر, کہاں پر جناب نام نہیں لیا. امام نے سمپل سی بات کہا, جن کے کان باہر کی طرف ہے وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر کی طرف وہ انڈے دیتے ہیں. سمپل جو ہے نا وہ بات, ٹھیک. اب اس کو دیکھنے کے بعد ایک محقق یہ کہتا ہے کہ یا تو یہ خالق کائنات ہے یا کائنات اس کے سامنے بنی ہے اس لیے کہ یہ فارمولے کو جانتا ہے. یعنی یا تو یہ خالق کائنات ہے اور یا یہ کہ کائنات اس کے سامنے بنی ہے اس لیے کہ یہ فارمولے کو جانتا ہے. تو عزیزان محترم, وہ جو فارمولہ ہوتا ہے نا وہ سب سے مہم ہے کہ اگر آپ کو فارمولے کا پتہ چل جائے, دیٹس اٹ. اب میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ فارمولہ کیا ہے. فارمولہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ لولاک لما خلقت الافلاق, ساری کی ساری کائنات اس کا وجہ تخلیق کائنات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا, اور آئمہ علیہ السلام یہ سب منتخب شدہ پروردگار ہیں. خدا نے ان کو خلق ہی اس لیے کیا ہے, کنت کنزا مخفیہ فحببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف,
تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی پہچان کروا سکے جن کو خدا نے اسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ دشمنوں نے جو بھی ان کے خلاف سازشیں کی ہیں، پروردگار نے ان کی سازشوں کو جو منفی تھی مثبت کر دیا، پلٹا دیا ہے۔ یعنی بعض اولیاء کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جیسے جیمر لگے ہوتے ہیں نا، آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے فار ایگزامپل جناب جو ہے نا، وہ آپ کسی بلڈنگ میں، سرکاری بلڈنگ میں جاتے ہیں، وہاں پر جیمر لگا ہوتا ہے، تو جو ہی آپ انٹر ہوئے تو آپ کا جو سیل فون ہے وہ کیا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا سگنل جو ڈراپ ہو جاتا ہے۔ بھائی ساری جگہ پر سسٹم وہ ہے، لیکن یہاں پر جیمر لگ گیا۔ کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی جیمر لگے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے؟ ابھی لوگ الحمدللہ تیاری میں ہیں حج پر جانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ جو جا چکے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے کل سے گفتگو میں کروں گا۔ جیمر کیسے لگے ہوئے ہیں؟ بھائی خانہ کعبہ کے اندر لڑکیاں اور لڑکے یعنی مرد اور عورت اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیے دنیا کے کس کس خطے سے جناب جو ہے نا وہ خواتین ہر طرح کی مطلب، اور آپ کے سامنے چل رہی ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جناب جو ہے نا وہ خواتین، لیکن کیا ہے کہ وہاں پر ایسا ایک جیمر لگا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر جب طواف کر رہا ہے اور جہاں اس حیطۂ امن میں داخل ہوتا ہے تو پھر انسان کا شیطان وہاں پر کام نہیں کرتا۔ مختصر جو ہے نا وہ یہ کہوں کہ شیطان جو ہے وہ شیطان کے سگنل جو ہے نا جام ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ وَإِلَّا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان حالت احرام میں ہو، مکہ کے اندر ہو، اور جناب ایسے ماحول کے اندر، اور وہاں پر مرد و زن خواتینیں بھی احرام پہنے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد سے جناب جو ہے نا مکس ہو کر طواف کر رہے ہیں، تو وہاں پر شیطان کے لیے تو بہترین موقع وہاں پر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ شیطانی حرکتوں کے لیے جو ہے نا وہ ورک لائے، لیکن کیا ہے وہاں پر جیمر لگا ہوا ہے۔ وہ بعض اولیاء کے متعلق ملتا ہے کہ وہ اس محوطے میں جو ہے وہ جو بھی آتا تھا وہ تبدیل ہو جاتی تھی اس کی ماہیت۔ جیسے نجف اشرف کے متعلق ہے کہ وہاں پر اس کی پہچان کیسے ہوئی تھی؟ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ جو نجف اشرف ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا جو حرم ہے، اس کی شناخت کیسے ہوئی تھی؟ اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تو خوارج کی وجہ سے مخفیانہ دفن کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب شکار کے لیے بادشاہ نکلتا ہے اور ہرن جو ہے وہ شکار اس کا جا کر اس ٹیلے پر بیٹھ جاتا ہے، تو کتے جو ہیں وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پاتے، یعنی کتے جو ہیں ایک نجس جانور ہیں، وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال وہاں پر پھر جب وہ تحقیق کی جاتی ہے، پتہ کیا جاتا ہے، اور پھر امام صادق علیہ السلام بھی اس حوالے سے انہوں بتاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ نجف اشرف جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا حرم جائے دفن ہے۔ تو جناب محترم خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم کریٹ کیا، وہ ایک جیمر سسٹم سمجھ لیجئے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ فارمولہ یہ ہے کہ جو بھی سازشیں کرتے ہیں پروردگار ان کی سازشوں کو نہ صرف یہ کہ پلٹا دیتا ہے بلکہ اسی منفی چیز کو مثبت کر دیتا ہے۔ وہ جو یبدل اللہ سیئات بالحسنات کا مصداق ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اگر انسان صحیح توبہ کر لے تو یعنی جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیاں بن جاتی ہیں، رائٹ؟ وہی پروردگار جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کے معاملہ میں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے معاملہ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کو، ان کی منفی سازشوں کو خدا نے پلٹا کر الٹا جو ہے وہ اسے مثبت کر دیا ہے، ان کے حق میں کر دیا ہے۔ اب آپ اٹھا کر جو ہے نا وہ سارے کے سارے واقعات کو، یہ جو تدبیر ہوتی ہے، یہ جو حکمت ہوتی ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں جو ہے اس طرف آتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک نبی خدا کے متعلق ملتا ہے کہ ملک الموت ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو ایک دن جو ہے وہ انہوں نے ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس نبی خدا کے پاس، تو وہ بڑے حیران ہو کر مطلب جو ہے نا وہ اس کی طرف دیکھا، بڑی حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور جب خلاصہ حیرانگی کی طرف اس کی طرف دیکھا تو وہ جب چلے گئے تو وہ گھبرا گیا، تو اب اس نے جو ہے نا دعا کی، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ
مجھے کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیجیے جو یہاں سے بہت دور ہو، رائٹ؟ اب جو بھی مطلب جو ہے نا وہ اس کی تعبیر کر لیجیے. خلاصہ یہ ہے کہ نبی برحق جو انہوں نے دعا کی اور اپنے اجاز نبوت سے جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں جہاں پر بھی اس نے کہا ہوگا پہنچا دیا. اگلے دن جو ہے نا ملک الموت آتا ہے تو نبی خدا پوچھتے ہیں کہ ملک الموت کیا بات ہے، کل تو بڑا گھور کے شخص کی طرف دیکھ رہا تھا، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا یا نبی خدا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی تو مجھے کل جا کر فلاں جگہ پر قبض روح کرنا ہے جو یہاں سے بہت دور ہے، تو میں حیران اس بات پر تھا کہ آج یہاں پر بیٹھا ہوا وہاں تک کل یہ پہنچے گا کیسے؟ لیکن کہا آج جب میں وہاں پر گیا ہوں تو مجھے وہیں پر ملا ہے. یہ دیکھیے نا کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو اللہ نے انسان کی سوچ، جو حکمت خدا کی تدبیر ہے، وہ انسان اپنی دانے سے میں جو بھی کرتا ہے خدا چاہتا ہے تو وہی مطلب جو وہ کرتا ہے عین اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت و تدبر ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ آئمہ علیہ السلام کے متعلق دیکھیے، دشمنوں نے جو سازشیں کی ہیں وہی سازشیں جو تھیں پروردگار نے پلٹا دی ان کی طرف، اور اسی میں آپ دیکھ لیجئے حیات ہے. واقعہ کربلا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس سے پہلے اس کے بعد جتنے واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے. اگر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا کے اندر در حقیقت الظاہر قضیے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ امام حسین علیہ السلام اور یاران امام حسین علیہ السلام کی شکست فاش ہوئی ہے. اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، جو ظاہری معیارات ہوتے ہیں ان پر پرکھا جائے تو بھئی ظاہری معیار کیا ہوتا ہے؟ ظاہری معیار یہی ہے کہ آپ جنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی ساری فوج مار دی جاتی ہے، آپ کے جو بچے کھچے ہیں ان کو قید کر لیے جاتا ہے، اور پھر بدترین نحو ان کو جو ہے وہ بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، اور فتح و کامرانی کے جشن منائے جاتے ہیں اور نعرے بجائے جاتے ہیں، اور حکومت جو ہے عبرتناک سزا دینے کا اعلان کرتی ہے کہ جناب جو بھی کرے گا یہ باعث عبرت بنا دی. اس سے بڑھ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ شکست کیا ہوگی؟ کیا آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی اس سے بڑھ کر بدترین شکست جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ لیکن آپ دیکھیے کہ پروردگار نے، خالق کائنات نے، وہ جس کا ارادہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ نہیں کر سکتے، ان کا ارادہ یہ ہے، انہوں نے چاہا، لیکن یہ ہے کہ ان کا چاہنا نہیں ہے. ارید و ترید، تم بھی چاہتے ہو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی جو خدا چاہتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو دشمنوں کی سازشیں ہوتی ہیں پروردگار ان کو پلٹا دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں سے جو ہے وہ زندگی کا پیغام مل جاتا ہے، اسی کے اندر کامیابی و کامرانی ہوتی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ انسان سرخرو ہو کر آگے نکلتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے انسان کو جو ہے وہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت سے کام لینا پڑتا ہے، پھر جا کر جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگرچہ یہ تمہید ہے، میں کسی اور طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں، اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو، وائلہ جو ہے نا میں اسی کی طرف جو ہے وہ کروں گا. وہ یہ کہ اب دیکھیے کہ ائمہ علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے متعلق دیکھیے کہ اب مامون چاہتا تو یہ ہے کہ امام کو مدینے سے یہاں پر لے آئے، خراسان میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، امام کی سرگرمیوں کو کنٹرول کریں، اور لوگوں کے درمیان امام کی جو منزلت ہے، جو مقام ہے، اس کو خراب کرے. یہ پرائمریلی اس کا گول یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے. اب اس کے پاس کیا ہے؟ حکومت اس کے پاس ہے، لوگ اس کے پاس ہیں، پیسہ اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، الظاہر قضیہ سب کچھ اس کے پاس ہے، جو وسائل اس کو چاہیے اس کے پاس. حکومت عزیزان محترم، کامیابی اور کامرانی فقط وسائل سے نہیں ملتی، فقط طاقت اور اقتدار سے نہیں ملتی، فقط مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی. نہ بار بار جو ایک ورد زبان ہے اب تو الحمدللہ کہ ان سعادت بزور بازو نیست. ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے یا کامیابی کے لیے جناب مال و دولت، اور نہیں، وہ ضروریات میں سے ہے لیکن وہ وسیلہ ہے.
اور وسیلے کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جس نے وسیلے کو دینا ہے وہ لکڑی کو تلوار بنا سکتا ہے، وسیلہ ہے نا، وہ ڈنڈا اٹھا کے جناب اسے تلوار کا کام لے لیجیے. اگر وہ چاہے تو عصائے موسیٰ جو ہے وہ اژدہا بن سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل فارمولہ جو ہے نا وہ ظاہری اسباب نہیں ہے. ظاہری اسباب تو یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ مطلب کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے لیے وہ جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، سودمند ہو سکتی ہے. تو ظاہری اسباب بھی جو ہے نا وہ مہم نہیں ہے، یعنی مال و دولت وہ اصل چیز نہیں ہے، اقتدار اصل چیز نہیں. بعض لوگ بیٹھ کر جو ہے نا وہ اصل کو بھول جاتے ہیں، فرح کو دیکھتے ہیں. بعض لوگوں میں نے دیکھا کہ اچھا یہ فلاں جو کام کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ جی اس کی وجہ یہ وہ آگے پیچھے ان کے جی تعلقات ہیں جی، ان کے پاس پیسہ بڑا ہے جی، ان کے فلانا ہے جی، ان کے پاس یہ ہے جی. نہیں، کچھ نہیں ہوتا عزیزان محترم. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ خدا کے لیے کام کرنے کی خاطر علم کا صرفاً ہونا جو ہے نا وہ بھی معیار نہیں ہے، دولت کا ہونا معیار نہیں ہے، اقتدار کا ہونا معیار نہیں ہے. حتیٰ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں انسان کے مریدوں کا انسان کے پاس ہونا معیار نہیں ہے. انسان کو بہترین گفتگو کرنا آتی ہو یہ معیار نہیں ہے. انسان سازشی بڑا کامیاب ہو یہ معیار نہیں ہے. انسان کا قبیلہ بڑا ہو یہ خوبصورت بڑا ہو یہ معیار نہیں ہے. نہیں، معیار جو ہے نا الہی کاموں میں کامیابی کا خلوص ہے، صبغت اللہ ہے، رنگ الہی ہے. اگر وہ اصل انسان پکڑ لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر اصل انسان خلوص نیت کے ساتھ خدا کی خوشنودی کے لیے کسی الہی کام کو انجام دینا چاہے تو انسان بالکل خالی میدان میں اکیلا دست خالی بھی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، وہیں کے جو ارد گرد ذرات پڑے ہوتے ہیں، خاک پڑی ہوتی ہے، ریت پڑی ہوتی ہیں، یہ جو ناکارہ پتھر پڑے ہوتے ہیں، وہی جو بنجر زمین ہوتی ہے، وہی جو ہوا اور فضا ہوتی ہیں، وہی جو درخت اور ارد گرد میں جو بھی کچھ اگر ہوتا ہے وہی وسائل بن جاتے ہیں. اسی درخت سے کشیاں بن جاتی ہیں. وہی بنجر زمین جو ہے وہ سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے. وہیں سے تیل کے کنویں بھی نکل سکتے ہیں، وہیں سے سونے کی کان بھی نکل سکتی ہے خدا چاہے تو. یعنی اسی بنجر زمین کو خدا چاہے تو آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ وسیلہ قرار دے سکتا ہے. وہی ذرات جو ہیں وہ خاک کے ذرات، وہی ریگ کے ذرات جو ہیں وہی ہیرے موتی کی جگہ پر جو نا خدا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. اصل جو ہے نا وہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مامون کے پاس کس چیز کی کمی ہے، کون سی چیز مانے اس کے کہ وہ چاہے کہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خراب کر دے اور جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آج مامون کے باپ کی قبر امام رضا کے قدموں میں ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں زائر امام رضا کی زیارت کو جاتے ہیں 90% کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ وہی خلیفۃ المسلمین مامون کا بھی باپ ہارون الرشید جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں یعنی قدموں میں دفن ہے. نہیں پتا ہوگا ظاہرین کو اس بات کا. یعنی دوسرے معنوں میں ان لوگوں کا نام و نشان تک ختم ہو چکا ہے. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کیا نہیں تھا عزیزان محترم. حکومت اسلام، اپنے بھائی کو، سکے بھائی کو قتل کر کے پورے عالم اسلام کا خلیفہ بن جاتا ہے. اور اس وقت کی خلافت اسلامی کہ جب عرب و عجم جو ہے نا وہ اس کے تابع ہیں. آج کے جو ملک ہیں اس زمانے میں تو ان کے صوبے تھے. یہ عراق اور یہ ایران اور یہ خراسان اور یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سرزمین حجاز اور شامات اور یہ جتنے بھی جو ہے نا وہ علاقے ہیں. آپ ذرا تصور کی نگاہ سے کبھی بیٹھ کر غور و فکر تو کیا کہ آج کے زمانے کی کون سی حکومت ایسی ہے کہ جس کا آپ موازنہ کرتے ہوئے تاریخ میں یہ کہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا وہ اس حکومت جتنی بڑی نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اس زمانے میں اگر آپ جو ہے نا وہ اٹھا کر دیکھیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اتنی بڑی حکومت اسلامی، اتنا بڑا اقتدار، اتنی بڑی طاقت، اور ظاہری طور پر ہر چیز انسان کی فیور میں جاتی ہے. متشرع ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی علمیت کا سکہ منوا چکا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی محبوبیت ہے، مقبولیت ہے. وہ خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول خدا مشہور ہے. اور
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصور کی نگاہ سے آپ ذرا سوچئے کہ وہ اپنے سکے بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنی حکومت کو قائل کر چکا ہے کہ یہ مفسد فی الارض تھا، اس کو ہم نے جو ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے، حکومت کی بہترین مصلحت کے لیے حتیٰ اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو وہ بھی پوزیٹو اس کے حق میں چلا جاتا ہے. یعنی واقعاً بجائے اس کے کہ بیٹھ کر یہ دیکھا جائے کہ ایک شخص، ایک بھائی اپنے سکے بھائی کو اقتدار کے لیے قتل کر دیتا ہے اور یہاں پر اس کی مذمت کی جائے اور الملک حکیم کہا جائے اور عبرت لی جائے اور اس سے پوچھا جائے، الٹا کیا ہے، اس کو اس بات کا اس دنیا میں کریڈٹ ملتا ہے کہ جی اس نے حتیٰ اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا، قربان کر دیا. یعنی اس کا الٹا اس کو کریڈٹ ملتا ہے. ایسی شخصیت ہے مامون. اور اب وہ بیٹھ کر ایک سازش کرتا ہے اور الظاہر قضیے جو بھی اس کو وسائل چاہیے وہ اس کے پاس موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہیں ہے. کیا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ اگر امام رضا علیہ السلام کے پاس فوج ہوتی تو کیا مامون امام کو گرفتار کر کے مدینے سے خراسان لے آتا؟ اگر امام رضا علیہ السلام کے پاس طاقت اور اقتدار ہوتا یا مال ہوتا تو کیا مامون اس طرح سے امام کو جو ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں سے جدا کر کے لے جا کے خراسان کے اندر الظاہر قضیہ حبس کر دیتا؟ آج کے زمانے میں بھی بھائی صاحب جو تھوڑا بہت مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو اب آپ تصور کیجئے کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں نا، یعنی بعض علاقوں میں ہم جاتے ہیں، بعض شہروں میں جانا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان سے جب بیٹھ کر بات کریں کہ بھئی یہاں کا لوکل یہ کمیونٹی لیڈر یا یہ مولانا جناب کیسے، ایسی ایسی باتیں کریں گے بیٹھ کر ان کے خلاف، ایسی ایسی جناب قصے اور کہانیاں سنائیں گے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ تعاون کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں مجبور ہیں جی، کیا کریں، چارہ کار نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن اب کیا کریں جناب. ان کے پاس فار ایگزامپل وہ سینٹر ہے، یہ 4 لوگ ہیں، یہی سیٹ اپ ہے، کہاں جائیں ہم، کیا کریں گے. اب کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر اس امریکہ جیسے آزاد معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ، سمجھدار لوگ اور اچھا خاصا مطلب عقل رکھنے والے فعال لوگ بھی مجبور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر ہم نے اس شخص کی مخالفت کی، اگرچہ ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، قطع دلیل رکھتے ہیں، لیکن مجبور ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، چونکہ یہ ہے اور وہ ہے اور آگے اور پیچھے ہے. تو عزیزان محترم اب آپ تصور کیجئے کہ اگر اس زمانے میں بھی کیا مامون کو نہیں پتا تھا؟ اگر اس زمانے میں جو ہے وہ اتنا ہوتا ظاہری طور پر وسائل کے حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو کیا مامون یہ جرت کر لیتا؟ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر مدینہ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بقول معروف آج کی طرح سینٹر نہیں ہے، امام کے پاس جو ہے نا وہ اتنا مال اور دولت نہیں ہے، امام کے پاس جو ہے وہ کوئی فوج نہیں ہے کہ جو ریسسٹ کریں، اس لیے خاموشی سے جناب امام رضا علیہ السلام کو وہاں سے گرفتار کر کے اٹھوا کر لے آتے. گل محمد گل محمد تو خلاصہ کلام جو ہے نا وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں عزیزان محترم. اور ان صدا چی ہیں معذرت کے ساتھ سوری. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الظاہر قضیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وسائل کے حوالے سے کچھ نہیں، اور مامون کے پاس ہر چیز موجود ہے. اب وہ بیٹھ کر ایک سازش کرتا ہے اور اس سازش کے تحت وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے خراسان بلاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مناظرے کرواتا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو جو وہ چاہتا تھا اس کے الٹا نتیجہ نکلتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے درمیان امام کی شخصیت خراب ہو، محبوبیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ان صدا یہ آب ہے فکر میں کنا. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مناظرے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے جید علماء جو جواب نہیں دے پاتے، وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہاں پر مبہوت ہو جاتی ہے. تو سازش کیا تھی اور پلٹایا کیسے ہے اللہ سبحانہ و تعالی. انہی میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ جاسلیک کا، کہ جب عیسائی جو ہے نا وہ آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے عالم اسلام سے، اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین رکھتے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں جی. تو وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ بس خلیفہ، میں مناظرہ جیت گیا، اس لیے کہ ایک پیغمبر کے یہ دعوے دار ہیں اور دوسری شخصیت کے ہم دعوے دار ہیں. ہماری شخصیت وہ ہے کہ جن کو یہ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ مشترک ہیں. ان کے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو صرف یہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو ظاہر ہے آئیے مشترک کو لے لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور نہیں جواب دے پایا کوئی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا جاتا ہے تو امام سے جب سوال کرتا ہے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو امام مسکرا کر کہتے ہیں میں اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر یقین رکھتا ہوں جو پیغمبر گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. نبی بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. قصہ ختم کر دیا امام رضا علیہ السلام. خوب بہر صورت جناب محترم، ظاہر ہے امام کی زندگی کے متعلق واقعات تو کافی ہیں، لیکن میں نے یہ مقدمتاً جو گفتگو شروع کی تھی اس لیے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ یہ دیکھنا اور دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام حقیقی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، مکتب اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، پروردگار ان کو پلٹا دیتا ہے اور انہی منفی چیزوں کو مثبت کر دیتا ہے. آج بھی یہ ہوتا ہے، یہ فارمولہ ہے، وائلہ تاریخ کو اٹھا کر دے گی. کل کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ظاہر ہے وقت کے دامن میں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ میں اپنے پروگرام کو میں نے جیسے کر کیا کہ مجھے جلد ختم کرنا اور آپ کو بھی مجھے جو ہے نا وہ شریک کرنا ہے. کل کے حوالے سے گفتگو آپ نے اندازہ لگایا ایک بات کا کہ آپ دیکھیے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے سرور چشتی صاحب، جو کہ سجادہ نشین ہیں خواجہ اجمیر شریف کے اس دربار کے، جو بہت بڑے ولی خدا ہیں جن کا مشہور شعر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ باتیں فرما رہے تھے کہ جو شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب یعنی واقعاً جو باتیں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جناب یہ سنیوں کو کھانا جو تھوک کے دے دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی والا. Would you be able to believe or even think about it؟ کیسا کیسا پروپیگنڈا کیا کبھی آپ. لیکن اٹس اے گڈ تھنگ، مجھے بڑی خوشی ہوئی. بڑے عرصے کے بعد میں نے بیٹھ کر جو ہے اس کے بعد سوچا، میں بھول گیا تھا واقعی، خدا جانتا ہے، یعنی میں بالکل بھول گیا تھا اور میرے ذہن سے بھی یہ باتیں جو ہے نا وہ نکل چکی تھی کہ ایسا بھی ہمارے بارے میں لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں. لیکن کل پھر مجھے ایک دفعہ جو ہے نا ریمائنڈ ہوا اور میں نے بڑا بیٹھ کر جو ہے نا کل بھی اور آج بھی سوچا اس کے متعلق بیٹھ کر کہ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. ہماری محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیا جاتا؟ بھئی مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ وہ تو اپنے ذہن میں یہ لے کر بیٹھے. اور ہماری جو فیملیز ہیں شیعہ فیملیز، وہ اگر کسی سنی نیبرز میں رہتے ہیں وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ ہمارے بارے میں ان کا خیال کیا ہے، کہ یہ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا ڈرا کر بٹھایا ہوا ہے کہ یہ خبردار نہیں جانا، وہ تو
تمہیں ذبح کر کے نیاز میں ڈال کر جناب جو ہے نا وہ کھلاتے ہیں کہ would you be able to believe؟ جیسے بار بار میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم پر الزام ہے کہ ہم اصحاب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. بندگان خدا، اگر نواسہ رسول کے ساتھ ایک جانور جس کا نام ذوالجناح ہے وہ وفا کرے تو ہم اس جانور کی نسلوں کو بھی، یعنی آج تک جو ہے وہ ہم اگر گھوڑا لیتے ہیں، ہم سا گھوڑا ہے بھائی، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، گھوڑا کون سا گھوڑا، لیکن ہم بچپن سے جب جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کو منسوب کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مولا کی سواری ہے، یہ جو ہے نا ذوالجناح، اس کو ہم نے شبیہ ذوالجناح بنانا ہے. تو جب ہم اس گھوڑے کی، جانور کی 1400 سال کے بعد بھی آنے والی نسلوں میں سے کسی کو شبیہ ذوالجناح بنا لیں تو اس کو سجا کر میدان میں لاتے دنیا کے سامنے، اس کے ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اس کو ہمارے بچے جو ہے نا وہ اور بڑے چومتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ دنیا والوں ہمارا معیار اور ملاک تو دیکھو. اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جانور بھی وفا کرے تو ہم تو ان کی بھی نسلوں کو احترام کے طور پر اپنے اندر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں اور ان کا بھی خاص احترام کرتے ہیں، ان کو مولا کی سواری سمجھ کے شبیہ ذوالجناح بنا کے تیار کر کے لے کے میدان میں آتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہر صورت وہی ہیں کہ پروپیگنڈا، اور یہ ایک بات ہے، 85 باتیں ایسی ہیں عزیزان محترم، 85 باتیں ایسی، اور واقعی یہ ظلم ہے، یہ ستم ظریفی ہے. 40 سپاروں کو قرآن جناب جو ہے شیعوں پر الزام، یہ جس سجدے کو، یہ مہر کو جو ہے نا وہ خاک شفا کو سجدہ کرتے ہیں. بندگان خدا یہ کون سی باتیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ قرآن سے ہے، حدیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، روایت ائمہ علیہ السلام سے. ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں، وہ خاک شفا ہو یا عام خاک ہو، معیار خاک پر سجدہ کرنا ہے. خاک شفا ظاہر ہے اگر وہ خاک کربلا کی خاک ہو تو وہ تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سمپل سی باتیں جن پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. عزیزان محترم، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو درک کریں، سمجھیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہے اور پھر ان کو سمجھائیں. واقعا ضرورت اس بات کی. یہ ایک نعمت الہی ہے. یہ ہمارا ولایت ٹی وی بھی جو ہے نا 2 سال سے، یہ 3 سال جا رہا ہے، خدمات سر انجام دے رہا ہے. 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ سالگرہ بھی آ رہی ہیں. تو یہ عزیزان محترم جو ولایت ٹی وی USA جو وجود میں آیا ہے، یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام. میں عرض کروں کربلا کے اندر وہاں پر حرم میں بات ہو رہی تھی، حرم امام حسین علیہ السلام میں ماہ مبارک رمضان میں جب میں گیا تھا وہاں پر، تو کویت سے وہاں پر اور ایک اور کسی عرب ملک سے جو ہے نا وہ 2 بہت مطلب بڑے خطیب آئے ہوئے تھے جو ماہ مبارک رمضان میں وہاں پر حرم امام حسین علیہ السلام میں خطاب فرماتے تھے ہر روز رات کو. تو ان سے وہیں اندر ملاقات ہوتی تھی اکثر. تو ایک دن وہاں پر بیٹھے ان سے بات ہو رہی تھی، اور پھر حرم کے بھی لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آقا جو ہم کربلا ٹی وی سے 5 وقت کی، یعنی وہی نماز فجر اور ظہرین اور مغربین، جو 5 وقت کی ہم نماز لائیو دکھاتے ہیں، اس کے باوجود پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ. کہا یہ وہابی لوگ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، اور کربلا میں لوگ نماز جو ہے وہ حرم امام حسین کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. درحالی کہ فقہا کا فتویٰ ہے وہاں پر نماز نہیں ہو سکتی، وہاں پر جماعت نہیں ہوتی. اور کہا کہ ابھی ہم جو ہے نا الحمدللہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت حرم امام حسین علیہ السلام لائیو دکھائی جاتی ہے، جس میں جو نمازی ہیں وہ امام حسین کے حرم کو پشت کر کے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی مانا کہ قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا. اب حرم امام حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ لٹرلی طور پر حرم کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کر جو ہے نا وہ چاہتا ہے، لیکن جائے کہ حرم امام حسین علیہ السلام کی جو ڈیزائننگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ظاہرہ زری پیچھے ہوتی ہے، کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف نماز کر کے جو ہے نا پڑھتے. کہا اس کے باوجود یہ بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں جو پروپیگنڈے سے باز نہیں آتے اور اس کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس میں قصور کس کا؟ اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان جاہلوں کا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں رہنے کے باوجود ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور حتی ڈاؤٹ کر لیتے ہیں. بھائی بات جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق فقط ایک مرتبہ
بیٹھ کر سوچ لینا کہ کیا ایسا ہے, مطلب واٹ ڈز اٹ مین. مسئلہ جو ہے نا, لیکن ہے ایسا ہے, دیٹس دی مینٹلٹی آف پیپل. They are not going to tell you, they are not going to talk to you, but they have that in their mind. بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایسی باتیں ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں, خرافات. But that's exactly what it is. ہر چیز کو خدشہ دار کرنا, عزاداری ابی عبداللہ علیہ وسلم. یعنی آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیے کہ جو ہمارے نزدیک ایک باعث فخر بات ہے کہ جس پر ہم اپنی قوم کو سلام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, اور جس پر واقعاً جو ہے نا وہ مشکور ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس قدر احترام کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, کہ شب غشور کو, شام غریبان کو ساری رات جاگنا, ننگے پاؤں نکلنا, ماتم کرنا, سر میں خاک ڈالنا, گریبان چاک کرنا, نواسہ رسول کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا. پاکستان کے اندر وہ چارپائیاں الٹی جناب بستر پر نہیں سوتے. یہاں انڈیا میں نے دیکھا ہے کہ پورا جناب 40 دن تک جو ہے وہ مچھلی کا گوشت نہیں کھایا جاتا, 2 مہینے تک جناب جو ہے نا. یہ قوم کہ جو سیاہ پوش ہو کر نکلتی ہے, جو ہر قسم کی قربانی دیتی, پورا سال پیسہ اکٹھے کرتے ہیں, اور پھر ذاکرین کو, خطبہ کو بلا کر اہتمام کرتے ہیں, سینہ کو بھی کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اور ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر پرائرٹی ہوتی ہے. کہاں سے نہیں میں نے دیکھا, کتنی مرتبہ یہاں پر کالز آئی ہیں کہ آگا ہمارے علاقے میں کوئی امام بارگاہ نہیں ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر میں کہاں تک جاتے ہیں صرف ابی عبداللہ علیہ السلام کی عزاداری کے اہتمام کے لیے. 9 ملین سے زیادہ کربلا میں آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ جناب جو ہے نا وہ کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر. عجیب عزیز نے محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابھی میں جو کربلا کے جو ہے وہ 40 کے قافلے کی ہم بات کر رہے ہیں, اور میری لوگوں سے بات چل رہی تھی پیکج بنانے کے لیے, تو واقعاً اٹس ناٹ اے جوک. وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ آقا آپ ہوٹل لیجئے اور آپ کو ہوٹل کے ساتھ کھانا لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آقا اتنا کھانا ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ کو ہوٹل میں کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنا تبرک ہوتا ہے, اتنی نیاز ہوتی ہے. میں پہلے جب مزاق سمجھا, میں نے کہا بندگان خدا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جو اس نے کہا آقا مطلب آپ آئیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا 40 میں کہ یہاں پر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب آ کر ہمارے اسٹال سے یہاں سے جناب جو ہے نا وہ کھانا لے. اتنی نیاز اور اتنا کھانا ہوتا ہے کہ کہا کہ 4-5 دن تک جو ہے نا لوگ اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اس نے مجھے وہ بعض جو ہے نا جگہ ایسی دکھائیں, کہا یہ دیکھیے یہ ریزرو جگہ یہاں پر کہ صرف ان دنوں میں جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں اطراف سے, اور یہاں پر آ کر مختلف چیزوں کی جو ہے نا اسٹال لگاتے ہیں, اور فری آف کاسٹ. حتیٰ پورا کربلا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جناب جو ہے نا گھر میں لوگ باہر سے آ کر ان کے گھروں میں رہتے ہیں, کوئی چارج وغیرہ نہیں کرتا, اور خیمے لگے اور یہ اور وہ. یعنی یہ پازیٹیو چیزیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کر جو ہے نا اس کو مثبت لیا جائے, اس قوم کو سلام کیا جائے, احترام کیا جائے, کہ یہ لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. خواتین نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں ننگے پاؤں, نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ. نیو یارک جیسے شہر کے اندر چہلم کا جلوس, محرم کا جلوس, مینہٹن میں فلشنگ کے اندر جو نکلتا ہے ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر, کہ جن دنوں میں جو ہے وہ باہر نکلنا بچے کے دودھ کے لیے بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, مائنس جتنا بھی وہ نیو یارک والے بہتر جانتے ہیں. اور ٹورنٹو کے اندر, مونٹریال کے اندر, نیو یارک سے بھی زیادہ مونٹریال میں سردی ہوتی ہے, نیو یارک سے بھی زیادہ ٹورنٹو کے اندر جو ہے نا وہ سردی ہوتی ہے. یہ ایسے فریزنگ ویدر کے اندر مومنین ہزاروں کی تعداد میں ابی عبداللہ علیہ السلام کے غم کے لیے نکلتے ہیں. کہ لیکن باہر صورت خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے, تہمتیں اور الزام لگائے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ خلاصہ یہ ہے جنہیں محترم, ضروری ہے یہ کہ ہم بیٹھ کر جو ہے نا اس پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ what is in their mind, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھیں. اور یہ بھی ایک نعمت الہی ہے یہ پلیٹ فارم کہ جس سے بیٹھ کر ہم, یہ ہمارا عقیدہ ہے بندگان خدا. عزاداری ابی عبداللہ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ ہے, ہماری یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے. وڈ یو بلیو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر جو ہے نا وہ کہ بھئی حافظ قرآن نہیں ہم میں ہوتے, وہ ماشاءاللہ ایسے دنیا کے بہترین قاری اور بہترین حافظان قرآن جو ہے نا وہ ماشاءاللہ شیعہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اور جس طرح کہ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر مولا کائنات علی بن نبی کے طالب کے لیے 120 قرآن, یعنی ہم نے 110 کی کوشش کی, 120 137 قرآن. یہ ہماری قوم ہے, نماز پڑھتے. اب ظاہر ہے بھئی پوری قوم کا تو کیا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کلمہ گو ہیں وہ سارے کے سارے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ وسلم پر چلتے نہیں, آف کورس ناٹ.
لیکن اس میں کیا کہ رسول خدا کا کوئی قصور نہیں. قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بحیثیت قوم یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ 4 ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل جو ہے نا وہ بعض معاملات میں ضعیف ہیں, تو ڈزنٹ مین کہ پوری کی پوری قوم ایسی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ بی مور ڈٹرمن, کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام ولایت علی بن ابی طالب کو اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسروں تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. چلیے جی, انشاءاللہ مومنین کرام اور ناظرین محترم, جزاک اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے پروگرام کو جلدی جو ہے نا وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود بہرحال الحمدللہ اٹس گڈ انف فار 1 آور. تو انشاءاللہ میں اس وقت آپ لوگوں کو شامل کرتا ہوں, تاکہ آپ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو, آپ کے کوئی کامنٹس ہوں, آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو, آپ کا کوئی کنسرن ہو, تو وہ ضرور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیجئے. ہم آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. اب 1 ہفتہ تو جو ہے نا ہم پروگرام کریں گے, اور اس کے بعد مجھے انشاءاللہ نیو یارک پھر جانا ہے, اور پھر وہیں سے انشاءاللہ میں جو ہے نا کربلا کے لیے نکلوں گا اگلے ہفتے. تو انشاءاللہ پھر ہمارے وہی 25 ذوالقعدہ سے 25, 26, 27, 28, 29 کو انشاءاللہ 5 پروگرام جو ہیں وہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام یا حسین کے عنوان پر 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کریں گے. اور آئی بلیو کہ وی ہیو ٹو ریکنسیڈر اباؤٹ دی ٹائم, چونکہ وہاں پر بھی ظاہر ہے وہ ٹائم جو ہے نا وہ ہر روز مطلب نماز کا آگے ہوتا جا رہا ہے. تو 5 o'clock over there and 7 o'clock over here is going to be very late. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹائم کو تھوڑا جو ہے وہ پیچھے لے جائیں, یعنی وہاں کی نماز فجر سے پہلے. تو اٹ مین کہ وی مائٹ ہیو ٹو سوئچ دیٹ 1 to 3 o'clock to 4:30 something like that. تو 3 کا مطلب ہوگا کہ یہاں کے حساب سے 5:30. تو انشاءاللہ we'll see کہ if we will be able to move it towards 5 to 6:30, which will be of course ideal in the sense کہ وہ جو ہے نا وہ ایسٹ کوسٹ کے مطابق جو ہے وہ وہی 8:30 ہو جائے گا انسٹینڈ آف 10 o'clock. we'll see کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ معاملات جو ہے نا وہ بنتے ہیں. لیکن بہرحال اس حوالے سے بھی ہم آپ سے ہمیشہ فیڈ بیک جو ہے نا وہ ضرور چاہتے ہیں, بیکاز آف کورس دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از وچ میک اس مور ڈٹرمن. الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا جو کاروان ہے ولایت علی بن ابی طالب کے نام سے کربلا کا انشاءاللہ it's almost complete. We can't accept any more because we have already sent the names for the visa process. تو انشاءاللہ اب 40 کے لیے جو مومنین اور مومنات کاروان ولایت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, میں بارہا ان کی خدمت کرتا ہوں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ پھر جو ہے نا جب آپ مومنین رابطہ کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ویسے ہی ہوا تھا. اگر پہلے سے کنفرم ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ میں پیسہ, چونکہ بارہا میں نے بات یہ عرض کی ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر پیسہ کمانا تو ہے نہیں, ہمارا کام جو ہے نا وہ خدمت کرنا ہے. لیکن اینی وے اگر ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اٹ شوڈ بی تھرو پراپر چینل ان دی سینس کہ اٹ شوڈ بی آلسو گڈ فار اس. کہ عباس بھائی جو ہے نا وہ بار بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ آغا چونکہ وہ کنفرم نہیں ہو پاتا تو ٹکٹوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیے ہم سب سے بڑی خدمت جو آپ کی کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ریزنیبل پرائس میں, لیکن ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم اپنی جیب سے تو ڈال نہیں سکتے. ابھی ہم اس قابل ہیں, خدا کرے کہ پروردگار اتنا ہمیں دے دے کہ ہم اپنی جیب سے ڈال کر جو ہے نا زائرین کو لے جایا کریں. انشاءاللہ خدا کرے کہ خدا کے کاموں کا کیا پتہ کہ کل کو اللہ تعالیٰ اتنے ہمیں فنڈز جو ہے نا وہ دے دے کہ ہم اعلان کریں جی کہ ہر سال فار ایگزامپل 100 لوگ جو ہے نا وہ زیارت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کو فری آف کاسٹ لے کر جائیں. خدا کرے ایسا ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن فی الحال جو فری میں زیارت کروائی جا سکتی وہ وہی ہے جو ہم آپ کو وہاں سے سلام یا حسین کے ذریعے کروا رہے ہیں, تاکہ آپ جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کر وداؤٹ اینی چارج جو ہے وہ سلام یا حسین کے ذریعے زیارت کیجئے اور خود شریک ہو جائیے اس زیارت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام میں. لیکن بہرحال جو فزیکلی لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر ایک طریقہ کار اور ایک پروسیس ہے. اس کے لیے میری باہر صورت گزارش یہ ہے کہ ضرور آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکے رابطہ کیجیے اور کنفرم کیجیے, تاکہ جو اس کیجول بن سکے, اور اس کے حساب سے پھر انشاءاللہ جو ہے نا پیکج بھی بہت جلد اناؤنس کیا جا سکے انشاءاللہ العزیز. یہ ایک میری جو ہے نا وہ بہرحال گزارش. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بلکہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, ہماری الحمدللہ فیس بک اٹس ویری ایکٹیو ناؤ. تو اگر آپ فیس بک پر بھی جا کر ہمارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیں تو الحمدللہ وی ٹرائی اور بیسٹ ٹو اپڈیٹ
جس میں وہی جو ہے نا وہ ولایت ٹی وی USA ہے. facebook.com/wilayat-tv-USA. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو لوگ ای میل کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ press@wilayat-tv.org press@wilayat-tv.org اس پر اپنا ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ ضرور ہمیں بھیجیں. الحمدللہ ماشاءاللہ وی ہیو مطلب ان thousands ہمارے پاس ای میل ڈیٹا بیس آلریڈی موجود ہے الحمدللہ. مطلب واقعاً اٹس اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ماشاءاللہ وی ہیو گاٹن مور دین ان thousands اینی وے. اب جو بھی مطلب جو ہے نا فگر ہے تو انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے مومنین جو ہے وہ رابطے میں رہیں تاکہ پھر ای میل کے ذریعے جو پیغام ہم نے دینا ہو جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچایا جا سکے. اور ایک بات پھر جنٹل ریمائنڈر ہے صرف عزیزان محترم اور مومنین کرام. It's nothing to emphasize on that one, or it's nothing to push someone. It's a gentle reminder which we should and I have to do that. اور وہ یہی ہے کہ جو مومنین و مومنات 313 میں ہمارے ممبر ہیں $50 a month والے منیمم, اگر ان کے کریڈٹ کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو پلیز کال کر کے اس کو رینیو کروا لیجئے. جو نہیں ہے ممبر اگر وہ بن سکتے ہیں تو ضرور بنیے. اور جو محبان ولایت علی ابن ابی طالب, بالخصوص محبان ولایت علی ابن ابی طالب, ان دنوں میں کچھ پریشانی کی وجہ سے جو بھی تھا بہرحال وہ کافی میس ہوا ہے بائن مانا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پلیجز دیے تھے اور رجسٹر کروایا تھا وی could not get all those informations somehow. میری گزارش ہوگی کہ جنہوں نے بھی نیت کی تھی قربت اللہ اس پلیٹ فارم کو بچانے کے لیے, اس کے سروائیول کے لیے اور کنٹینیوسلی اس کی سروسز سے استفادہ کرنے کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور جو آلریڈی مطلب جنہوں نے پلیجز دیے تھے اور اگر ابھی تک ان سے چارج نہیں کیا جا سکا تو وہ ضرور جو ہے رابطہ کریں محبان ولایت علی ابن ابی طالب. اور جو لوگ نہیں ہیں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ ضرور محبان ولایت علی ابن ابی طالب میں $25 a month کے حساب سے ہمارے جو ہے وہ ممبر بنیے, جس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز یہ ولایت ٹی وی USA جو ہے وہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. اور تیسری بات تو ظاہر ہے وہ جنرل فنڈز آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بھی ایک جنٹل ریمائنڈر ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو مومن اور مومنات بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں بائن مانا کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے ابھی تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ کربلا جانے سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں ایک جگہ پر جا کر رکا تھا, اس کے بعد پھر وی ڈیڈنٹ کنٹینیو. اس کی بھی وجہ بہرحال وہی بات ہے, سو مینی ریزنس. اینی وے اٹس جسٹ این جنٹل ریمائنڈر. اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے واقعاً انتہائی افسوسناک صورتحال جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس بے دردی کے ساتھ اور کس تیزی کے ساتھ جو وہ شیعیان پاکستان کا جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے مومنین کو چاہیے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور جو ہے وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہے وہ کھلے رکھیں اور دیکھیں اگر کچھ جو ہے نا وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ سے ایک سسٹم کریٹ کر رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو جو ہے نا یہ بتائیں گے, بلکہ ہم کیا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ افراد ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ دیم. ہم ایک سسٹم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں جو شہداء ہیں ان کی فیملیز اور ان کے جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا ایک منظم سلسلہ جو ہے نا شروع کیا جا سکے, جو کہ انشاءاللہ العزیز لیگل بھی ہو, اس میں کسی قسم کی ڈونرز کو بھی پریشانی نہ ہو, اور ایک سسٹم بھی ہو جس پر اطمینان بھی ہو سب کو, کہ انشاءاللہ جو بھی مومن اور مومنات جو بھی اپنے تئیں کرنا چاہتے ہیں وہ سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ کر سکیں, تاکہ انشاءاللہ العزیز پراپر لوگوں تک جو ہے وہ فنڈز بھی پہنچ جائیں اور لیگل طریقے سے پہنچیں, اور آپ کی اپنی جو ہے نا وہ آنکھوں اور نظروں کے سامنے, تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ اطمینان رہے اور انشاءاللہ العزیز جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کا کچھ بھلا ہو سکے. انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن دیٹ. اور دی لاسٹ تھنگ از پاکستان کے اندر اس وقت جو فلڈ کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی وی آر ورکنگ آن اٹ. جو مومن و مومنات باہر صورت اس حوالے سے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی اگر سجیشن وغیرہ ہوں یا کوئی فیڈ بیک اس حوالے سے دینا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ services@wilayat-tv.org یا پھر info@wilayat-tv.org یا تب press@wilayat-tv.org یا پھر یہاں پر جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے
کہ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جتنا زیادہ ہو سکے. ہیوسٹن سے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو ماشاءاللہ 2 دن جو ہے وہ پروگرام چلتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیو یارک سے بھی الحمدللہ ہم اپنا اسکیجول جو ہے اناؤنس کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ ہو سکے انشاءاللہ وہاں سے بھی پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. یہ ایک مختصر سی عزیزان محترم ہماری ایک کارکردگی اور ہماری ایک گزارشات ولایہ ٹی وی USA الحمدللہ رب العالمین جو آپ کی خدمت میں پیش ہے, اور جو اپنی سروسز جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ سلولی بٹ شورلی الحمدللہ اٹس اے بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم اپنے اس ولایہ ٹی وی USA کو ایک اگلی سٹیج پر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ ایک بیسک سٹیج سے اور بالکل مطلب جو ہے نا اب الحمدللہ اگلے مرحلے میں اگلے سٹیج پر آ گیا ہے. اسموتھلی اس کی جو ہے نا وہ ایک ماشاءاللہ ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ چل رہی ہیں, اور آپریشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز اس سے بھی اگلے مرحلے میں ہم جائیں گے کہ جس کے اندر جو اس کی خامیاں ہیں جس کی طرف انڈیکیٹ کیا جا چکا ہے آلریڈی, اور جس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ بھی دور کر دیں گے, کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ انشاءاللہ پروگرام کا ایڈوانس میں اعلان کرنا ہے, اور ایک منظم طریقے سے جیسے کہ ہوتا ہے پروموز جو ہیں وہ ہیں انشاءاللہ العزیز, اور بہت ساری اور چیزیں جس میں اضافہ ہوگا سلولی بٹ شورلی. می ایز این اے سرونٹ آف ولایہ ٹی وی USA I'm more than happy and I'm thankful towards Allah subhanahu wa ta'ala who has given this opportunity to us, and I believe we are doing excellent job. We are doing fine. ہم جو ہے وہ we are walking towards our target. I mean whatever the mission is to accomplish, and we are walking very very nicely on a right path, on a right direction. الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے, کرم ہے, اور آپ لوگوں کی یقیناً جو ہے نا وہ دعائیں ہیں جس سلسلہ میں میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ ان دعاؤں کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے, اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سسٹم بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. خوب, یہ تھیں ہماری گزارشات مومنین کرام اور ناظرین محترم. انشاءاللہ العزیز یقیناً جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا. اب یہ ہے کہ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہماری اپنی گزارشات جو کہ میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ I do feel I mean very strongly کہ it gets very late, like for example of course you know East Coast is already now 9:45, so it's close to 10 o'clock, quarter to 10. تو ظاہر ہے مطلب it's not مطلب جو ہے نا وہ رائٹ ٹائم. تو انشاءاللہ یہ جو ٹائم چینج ہوگا تو اس سے پھر جو ہے نا کافی فرق پڑ جائے گا, اور ہم بھی اپنے اسکیجول میں جو ہے نا ٹائم کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایڈجسٹ ہو جائے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ یہی ہماری جو ہے نا وہ گزارشات ہے. اور پھر میں ایک مرتبہ جو ہے نا عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری شدید خواہش ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ الحمدللہ مطلب جو ہے نا وہ دو وی گیٹ فرام آل اوور دی ورلڈ دی فیڈ بیک, لیکن جو فیڈ بیک ہمیں اپنے ولایہ ٹی وی کے ناظرین سے چاہیے ہوتی ہے دیٹس اے ڈفرنٹ دین دی ورلڈ فیڈ بیک. جو لوگ پوری دنیا میں سلام یا حسین پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ان کی جو فیڈ بیک ہے دیٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ دین جو ہمارے ولایہ ٹی وی کے ناظرین وہ سلام یا حسین کو دیکھتے ہیں. تو وی لو ٹو ہیئر فرام یو. ہمیں جو ہے نا وہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے نا وہ ضرور چاہیے ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اٹس another blessing of اللہ سبحانہ و تعالی کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق جو ہے نا وہ ولایہ ٹی وی USA کو عنایت فرمائی ہے, جو یقیناً ظاہر ہے آپ لوگوں کی محنتیں اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ زحمتوں کا نتیجہ ہے. پروردگار جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اجر عظیم عنایت فرمائے انشاءاللہ. میں مومنین کرام 12-14 منٹ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور انشاءاللہ دین آئی ول اینڈ مائی پروگرام.
اگر آپ کا کوئی مطلب جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن ہو تو ہماری فون لائن جو ہے نا اس وقت اوپن ہے, آپ جو ہے نا وہ کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ویلا پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ چونکہ وہ بقول معروف کہتے ہیں نا کہ میری گزارشات جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں, جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. اگرچہ ظاہرہ بہت ساری جو ہے نا وہ موضوعات ہیں, لیکن ظاہرہ وہ پھر موضوعات یہی ہوتے ہیں کہ جب ایک آدمی کسی موضوع کو شروع کرتا ہے تو وی ہیو ٹو گو ٹل دی اینڈ ٹورڈز دیٹ ٹاپک, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ اینی ادر ٹاپک رائٹ ناؤ ان دس ٹائم. جو ہماری گزارشات تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں کر دی ہیں, اور مزید جو ہے نا وہ ظاہرہ یہ تو ایک مکس گزارشات جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں ایک جنرل انفارمیشن کے طور پر. یہ ہمارا آپریشنل سسٹم جو ہے کہ جس کے اندر مطلب الحمدللہ ہیوسٹن اسٹوڈیو, نیو یارک اسٹوڈیو, ہمارا کیلیفورنیا کے اسٹوڈیو, ہمارے لائیو پروگرام اور سلام یا حسین پروگرام, اور ولایت ٹی وی یو ایس اے کی جو پالیسی محبان ولایت اور 313 اور پھر ڈیفیسٹ, مطلب ایک جرنل جو ہے نا وہ ایک معلومات ہیں جو یقیناً اٹس ویری مطلب جو ہے نا وہ نیسیسری ٹو گیو آؤٹ یو مومنین اینڈ مومنات. اور پھر یہی کاروان ولایت کے حوالے سے ہمارا یہ اکتوبر کا قافلہ, اور پھر اس کے علاوہ جو 40 کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز, اور ظاہرہ مطلب محرم کے حوالے سے بھی, اور انشاءاللہ 18 ذی الحج کو جو ہے وہ بھی نیکسٹ منتھ ہمارے ولایت ٹی وی یو ایس اے کی سالگرہ آ رہی ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ فل فلیج طریقے سے اس دفعہ سیلیبریٹ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس میں بھی آپ کی پارٹیسپیشن, تو انشاءاللہ مطلب جو ہے نا وہ یہ ایک جرنل پیکج ڈیل کے طور پر. باقی مزید جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اف دیر از اینی پارٹیسپیشن آف کورس وی ول گو اہیڈ, ادروائز پھر ظاہرہ مسعود سید صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ کال کیجیے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا ماجد موسوی صاحب, اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اس کو اینڈ کریں گے. اور وی آر آلسو پلاننگ, مطلب میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے نا خصوصی طور پر بچوں کے لیے, میں بلکہ یہاں پر یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ اسلامک جپٹی میں بھی اگرچہ وہ ظاہرہ بیچ میں بیچارے سینڈوچ بن گئے ہیں بھائی مانا کہ ہمارا نور ولایت پروگرام اور پھر جو ہیوسٹن اسٹوڈیو کا پروگرام ہے, تو اس کے بیچ میں اب ظاہرہ وہ ٹائم کا پھر وہ اگر ٹائم پر شروع نہیں ہوتا, ٹائم پر ختم نہیں ہوتا, تو پھر وہ کافی جو ہے نا لیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے حساب سے پھر نور ولایت پر بھی جو ہے نا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اس کو انشاءاللہ 2:30 پر کریں, سیٹرڈے کو 2:30 یعنی 5:30 PM جو ہے نا وہ ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کی فیڈ بیک بھی چاہتا ہوں, اور میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ بتائیے کہ what time اور what day is a good for Islamic Jeopardy, تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ایڈجسٹ کر سکیں. اینڈ I think we should give the priority towards Islamic Jeopardy. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ چلیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی سسٹر. جی میں شہانہ زیدی بول رہی ہوں میری لینڈ سے. جی 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 سسٹر شانہ, کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی مہربانی ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے سسٹر؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام رضا علیہ السلام کی. بہت بہت شکریہ, آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ خیر مبارک. تھینک یو. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, آپ نے اتنی ترقی بھی کر لی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا سلام یا حسین کے پروگرام میں میرا ہر دفعہ ضرور لگ جاتا ہے. الحمدللہ, بہت خوشی ہوتی ہے مجھے اس کی. میں بہت سارے مومنین جو ہے نا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارا فون نہیں ملتا, تو میں ان سے یہی کہتا ہوں, تو بلکہ اچھا ہے کہ آپ نے بھی بتا دیا کہ سسٹر بینظیر آبدی سے یا آپ سے پوچھیں کہ آپ کا فون کیسے لگ جاتا ہے, ان کا کیوں نہیں لگتا. نہیں اللہ کا شکر ہے, میں تو ہمیشہ کرتی ہوں کوشش, اور ہر دفعہ لگا, ہر دفعہ. الحمدللہ. تو کتنی دفعہ آپ کو ٹرائی کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا لگ جاتا ہے فون؟ اصل میں کوشش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے کہ جب آپ کا پروگرام شروع ہونے والا آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں بس جتنی جلدی پہلے ملا لوں تاکہ اگر مجھے ویٹ کرنا پڑے تو میں کر لوں. لیکن یہ کہ بس ہو سکتا ہے بس لا کے قسمت ہے, حالانکہ ہزاروں لوگ کرتے ہیں لیکن واقعی میرا لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا 5 دن میں میرا 2 دفعہ تو لگتا ہی لگتا ہے. الحمدللہ. اور پہلی دفعہ آپ کال کرتی ہیں تو مل جاتا ہے؟ جی مل جاتا ہے. واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی. اور پھر میں 2-3 دن برابر کرتی رہتی ہوں, کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں, کبھی لاسٹ ڈے لگ جاتا ہے, اور کبھی میں اپنی والدہ کی طرف سے کرتی ہوں کبھی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہر دفعہ لگتا ہے. تو اصل بات جو ہے نا وہ یہی ہے نا کہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ اگر انسان لگا رہے تو پھر لگ جاتا ہے. اب میرا خیال ہے بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ایک دفعہ ملایا پھر کہتے ہیں آگا نہیں ملا تو چھوڑ دیا. تو یہ جی بندے کو صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہی کہا تو کہتے ہیں ہم نے بہت ملایا مل رہا ہے, لیکن میں بس جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو پہلے لگی رہتی ہوں جب تک آپ کا پروگرام نہیں ختم ہوتا. تو یہ ہوتا ہے ظاہر کالز آ رہی ہوتی ہیں, کبھی نہ کبھی تو لگے گا. میری بیٹی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے تو ایک فون تو لگے گا ہی. الحمدللہ. نہیں انشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ جی فرمائے اور جی نہیں قبول یہ فرمائے. بہت بڑی بات ہے. میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ پھر بھی لگ جاتا ہے. بہت بڑی بات. الحمدللہ جی الحمدللہ. آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں جب جی انشاءاللہ. ضرور, سب کے لیے میں کرتی ہوں. جتنے لوگ کال کرتے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں سب کے لیے. اور سب سے بڑی بات آپ اتنے ہمارے لیے اتنا بڑا وسیلہ ہے, اور جو ہم یعنی پتہ نہیں ہمارے نصیب میں کب ہے, لیکن آپ کی وجہ سے ہماری آواز جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لطف پروردگار ہے, اور یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے, اور یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہمیں اللہ نے پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کو الہی بہت بہت ولایت ٹی وی کو بہت اونچا رکھے. بہت الہی آپ ہی کی وجہ سے ہم بہت گناہگار ہیں, لیکن بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہماری آبادی. یہ بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ. لطف پروردگار ہمیں اس پر جتنا ہو سکے شکر خدا جو ہے نا وہ بجا لانا ہے, تاکہ انشاءاللہ یہ نعمات برقرار رہیں اور توفیقات میں اضافہ ہو انشاءاللہ العزیز. اچھا جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سسٹر جانا, آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ. ضرور ضرور. تھینک یو جزاک اللہ سلام. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لطف پروردگار ہے, اور جو نعمات الہی ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر ہم جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کریں تو پروردگار ان میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اضافے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نعمات ہیں وہ آپ کو مطلب زیادہ مل جاتی ہیں, اور بعض اوقات اس میں استمرار جو ہوتا ہے نا, کنٹینیوٹی, جو ایک تسلسل ہوتا ہے, کیونکہ نعمات تو ملتی ہیں لیکن سلب توفیق بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو جو نعمت ملے انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ وہ نعمات جو ہیں وہ کنٹینیو کریں, اور خدا نہ خواستہ سلب توفیق جو ہے نا وہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بہرحال ایک واقعہ لطف پروردگار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر لطف کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے نا وہ معاملہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں, سلام پڑھ سکتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ سکتے ہیں. کیا واقعہ جو ہے نا ایک نعمت ہے. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سمپل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ واقعاً اٹ واز بیانڈ آور امیجینیشن, لیکن الحمدللہ رب العالمین پروردگار کا جو ہے نا وہ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے جو ہے وہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ اس قابل ہوئے. اور ظاہر ہے یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا ہے. یہ معاملات نیکی ہیں, یہ نیک معاملات ہیں, یہ خیر والے معاملات ہیں. یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی توفیق الہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی توفیقات میں جو ہے نا وہ اضافہ فرمائے. واقعاً جسے ہے نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ. وہاں پر کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مساجد سے مربوط رکھے. معراج کی ابتدا اور انتہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے. اسی طریقے سے مومنین اگر چاہتے ہیں واقعاً اپنی آئندہ نسلوں تک پیغام اسلام کو پہنچائیں, منتقل کریں, اور اپنی آئندہ نسلوں کو اسلام حقیقی سے روشناس کروائیں اور اس صراط مستقیم پر خود بھی چلے اور ان کو بھی چلائیں, تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دامن ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام محمد و آل محمد کے ساتھ متمسک رکھیں جتنا ہو سکے. اگر ہم اپنے آپ کو دامن حسین ابن علی علیہ السلام سے متمسک نہیں رکھتے تو جو ہے نا محترم دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ناکامی ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے
اور یہ وہ کریم ابن کریم ہے کہ جب انسان ان کے ساتھ متمسک ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ یقیناً انسان کو جو ہے وہ صراط مستقیم پر رکھتے ہیں. اینی وے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سسٹر فاطمہ کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں مولانا صاحب. لگتا نہیں ہے ابھی بھی اتنی بکنگ ہو رہی ہے. عجب عجب. آپ آئی پی باکس کے ذریعے دیکھ رہی ہیں یا ویب سائٹ پر؟ ویب سائٹ پہ دیکھ رہی ہوں. اچھا تو ویب سائٹ پر آ رہا ہے لیکن بفر کر رہا ہے. جی ہاں. اچھا میں اس کو چیک کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ کچھ انٹرنیٹ کا جو ہے نا کچھ مسئلہ بنا ہوگا. لیکن ویسے چل تو رہا ہے نا, اسٹریم آتی تو ہے نا, مطلب یعنی کنٹینیوسلی الحمدللہ. پہلے کی نسبت وہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے 2 دن تک غائب ہو جاتا تھا, وہ تو نہیں ہو رہا نا آج کل. نہیں آ رہی ہے لیکن بہت ٹائم بکنگ ہوتی, بند ہو جاتا ہے, پھر میں واپس جاتی ہوں, پھر دوبارہ لگاتی ہوں تو پھر لگتا ہے. انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سلولی بٹ شیورلی ٹھیک ہو جائے گا. کوشش تو کر رہے ہیں, اپنے وہ سسٹم کو بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ العزیز. میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے بات کروں گا. اور بس آج ایک حدیث سناتی ہوں. جی ضرور ضرور, بسم اللہ. مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد آپ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر سلام امام مہدی علیہ السلام کیا کرو. اس کے جواب میں امام آپ پر سلام کی بھیجیں گے اور آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا. انشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. اپنے زمانے کے امام کو انسان ہر روز جو ہے نا وہ سلام بھیجے, اور ظاہر ہے سلام کرنا مستحب اور اس کا جواب واجب ہے, تو یقیناً جو ہے نا وہاں سے بھی برکات ملیں گی. ماشاءاللہ جو پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کو ہر روز امام حسین کی حدیث کے مطابق سلام بھیج سکیں انشاءاللہ. جی مولانا صاحب, میں نے سنا ہے کہ وہ مولا پلٹ کے دیکھتے ہیں بے شک کہ کس نے مجھے سلام کیا ہے. بالکل بالکل. ظاہر ہے آج کے زمانے میں اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک عام انسان تک اتنے وسائل پہنچ چکے ہیں کہ وہ مانیٹر کر سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کو, تو وہ تو زمانے کے امام ہیں جن کو پروردگار نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہوا ہے, تصرف ولائی ان کے پاس ہے. تو یقیناً وہ جب انسان سلام کرتا ہے تو ان کو ملتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں, اور یقیناً ظاہر ہے مومنین سے انتظار میں بھی رہتے ہوں گے انشاءاللہ. جی مولانا صاحب مجھے پتہ ہے آج آپ جلدی پروگرام ختم کریں, لیکن ایک اتنا بہترین شعر ہے وہ سنانا چاہ رہی. جی ضرور ضرور سنائیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. جی یہ ہے کہ اسی کو جانیے بندہ خدائے بندہ پرور کا, اسی کو جانیے بندہ خدائے بندہ پرور کا, جو بندہ اس کے بندوں سے خدا بن کر نہیں ملتا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا شعر, بہت اچھا شعر. تھینک یو مولانا صاحب. یو ویلکم, جزاک اللہ, سلامکم اللہ. تھینک یو تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. چلیے جی مومنین کرام اور ناظرین محترم, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, قل هو اللہ 5 مرتبہ مجیب انشاءاللہ. آج ہماری ملاقات جو ہے وہ ماجد موسی صاحب سے بھی نہیں ہو سکی, یقیناً وہ شاید کہیں مصروف ہوں گے, اور آج مسعود سید صاحب کی بھی کال نہیں آئی, تو مجھے بھی چونکہ پروگرام کو جلد ختم کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. کل سے ہم پروگرام کو جلدی شروع کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی چونکہ یہاں پر بھی 7:15 بجے ویسے بھی اذانیں مغرب ہو جاتی ہیں, تو ہماری کوشش ہی ہوا کرے گی کہ انشاءاللہ العزیز مغرب سے پہلے, آپ کو پتہ ہی ہم پروگرام ختم کر دیا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز کل سے بھی ہماری یہ روٹین ہی ہوگی. لیکن بہرحال وہی ہے کہ ہیوسٹن کا پروگرام وہی 5 بجے تک چلے گا, تو we'll see what happens انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. ناظرین محترم اور مومنین اکرام، جزاک اللہ، سلامکم اللہ. آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے روم کے مہمان ٹھہرے. انشاءاللہ بشرط حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.